آپ نے یعنی کہ عدالت نے عمران خان کو انصاف کیوں دیا؟ نیب نے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ جج کا عدالت میں بیٹھ کے ہنسنا اور پھر غصہ کرنا اور پھر زیادہ باتیں کرنا، اس کی قانونی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ تحریک انصاف میں اختلافات کیوں ہیں اور اصل ماجرا کیا ہے؟ شیخ رشید صاحب چیخ اٹھے، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عدلیہ کے حوالے سے اور آج جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوا۔ فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال پیش ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب خوب بولے، میڈیا کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی پیش ہوئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میڈیا کے لوگوں سے بدتمیزی کی، اس شخص کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے جس نے بد اخلاقی غیر قانونی کام کیا اور کہا کہ میں ججوں کی جو پگڑیاں ہیں اس سے فٹ بال کھیلوں گا۔ یعنی کہ مصطفیٰ کمال اور فیصل وارڈا کی غیر مشروط معافی کو قبول کر لیا، انہیں چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بڑی اچھی گپیں لگائیں۔ لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کمال اور فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس چلائی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ کہا جی کہ بتائیے کتنے پیسے جو ہیں وہ آپ نے کمائے ہیں یہ پریس کانفرنس دکھا کے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے چونکہ یہ ہماری جاب نہیں ہے۔ کسی نے بتا دیا 2 لاکھ روپے لیتے ہیں 1 منٹ کے ایڈ کی، کسی نے کہا کہ ہم پورا دن چلا کے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کمائے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں ایک بات کہی کہ ریاست کا چوتھا پلر ہے کون جی؟ میڈیا۔ کس آئین میں، کس قانون میں، کس کتاب میں لکھا ہے کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے میڈیا؟ پہلے تو یہ قاضی صاحب بتا دیں۔ پھر آپ نے جو کسی کو قتل کرے اور قتل کرنے کی جو پھر خبر دے، قاتل کو آپ چھوڑ دیں، اور جو قتل ہونے کے واقعے کی خبر دیں اس کو آپ بدتمیزی بھی کریں اور اس کو شو کاز نوٹس بھی جاری کریں۔ یہ کون سی بڑی کیسی حماقت ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک جج جن کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، جو عدالت عالیہ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا جسٹس اطہر من اللہ ہوں یا کوئی باقی شخص ہوں، وہ عدالت کی منصب بطور جج بیٹھے ہوئے کیسے ہنس سکتا ہے؟ بار بار ہنستا کیوں ہے؟ وہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ وہ زیادہ باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کی میں شرعی حیثیت بیان کروں؟ کیا میں اس کی قانونی حیثیت بیان کروں؟ کیا میں اس کی اخلاقی حیثیت بیان کروں؟ بھائی یہ عدالت ہے یا کوئی عجائب گھر ہے؟ آپ لوگ جج ہیں یا کوئی عجوبے ہیں؟ یعنی کہ ایک جج کو کس نے یہ حق دیا؟ آپ جج تو ہیں، آپ بالا تر ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہنستے کیوں ہیں عدالت کا؟ کیا یہ تقدس پامال نہیں ہوتا؟ آپ غصہ کیوں کرتے ہیں کلائنٹ کے اوپر؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے؟ آپ پھر زیادہ بات کیوں کرتے ہیں اور بھاشن کیوں دیتے ہیں کہ آپ اتنے احساس سے کمتری کے شکار ہیں؟ ایک طرف آپ لوگوں کو بھاشن دے دے کے، لیکچر دے دے کے تھکتے نہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کلائنٹ کو سنتے نہیں ہیں، وکلا کو بولنے نہیں دیتے۔ تو بھائی جان یہ عدالتیں نہ ہوئی، کوئی مذاق ہو گیا کہ جو کسی کو قتل کرے قاتل کو آپ چھوڑ دیں، اور جو قتل ہونے کی بطور میڈیا ہوتے ہوئے خبر دے اس کو آپ شو کاز نوٹس جاری کر دیں اور میڈیا والوں سے آپ بدتمیزی کریں۔ اور جو آپ کے سامنے بڑے طاقتوروں کے 2 لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا آپ کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، ان کے سامنے آپ بیگی بلی بن جائیں اور وہ آپ کو لگیں کہ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں جن سے بات کر رہے ہیں، اور میڈیا والے ایسے لگتا تھا جیسے را کے ایجنٹ آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دوہرا معیار دیکھنے کو ملا، اور اس حوالے سے جو کچھ آج ہوا وہ کیا تھا کہ چیف جسٹس بکھلا گئے اور بتائیں فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس پر کتنا مال بنایا۔ ہم آپ کے مالکان کو یہاں بلا لیں گے اور آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اور فیصل وارڈا کی توہین آمیز پریس کانفرنس پر چیف جسٹس میڈیا پر برہم اور جیو کے رانا جواد سمیت نیوز چینلز کے نمائندگان کو کٹہرے میں کھڑا کرا دیا۔ یاد رہے فیصل وارڈا کو ان کے بیان پر معافی مل چکی ہے، مگر میڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، اور وجہ میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی طرح پاورفل نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، کیا خوبصورت بات اس کے اندر
میرے پروڈیوسر نے لکھ کے بھیج دی کہ اگر میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی طرح پاورفل ہوتا تو وہ بھی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جنہوں نے ججوں کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلنا تھا، ان فیصل واوڈا کی طرح اور مصطفیٰ کمال کی طرح میڈیا کو بھی کوئی شوکاز نوٹس نہ جاری ہوتا، لیکن یہ ریاست نہیں، یہ ذاتی مفادات کے اصول کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک رہنے کی جگہ ہے۔ کاٹ دیجیے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقی ساری قصے کہانیاں۔ تحریک انصاف میں اختلافات کس حوالے سے ہیں، کیوں ہیں، اور عمر ایوب خان نے جو استعفیٰ دیا ہے بطور سیکرٹری جنرل عہدہ چھوڑ کے، کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے یا اس کے پیچھے اختلافات ہیں؟ میں مختصر آپ کو اس کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، عمر ایوب خان جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے۔ اب یہ لوگ تنخواہ تو لیتے نہیں، پھر یہ لوگ رپورٹ تو ہے نہیں، تو ان سے جو ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے۔ اب بطور اپوزیشن لیڈر وہ کام کریں، تیاری کریں بجٹ کے اوپر باقی چیزوں میں، یا بطور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ خدمات انجام دیں۔ تو انہوں نے یہ جو استعفیٰ دیا ہے بطور سیکرٹری جنرل، عہدہ چھوڑا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کیا۔ اب اس کے اوپر تنقید کس طرح کی، اور ہر بات کو جو ہے وہ یہ ہوا دی جاتی ہے، اصل میں یہ ساری نئی کھیپ ہے۔ اس نئی کھیپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ایک دوسرے سے آگے ہم کیسے بڑھیں۔ ہمیں بڑا اچھا موقع ملا، عمران خان جیل میں تھا، اصل کی عادت جو ہے پکڑ دکڑ لی گئی، کچھ نے سیاست چھوڑ دی، کچھ نے عمران کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا یہ آپس میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس ضمن میں عمر ایوب خان کی طرف سے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کے دانشمندانہ فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا کام جو ہے وہ پورا کرنے میں ناکام رہی، اور خان جیل میں ہے اور مینڈیٹ کی بازیابی ابھی بہت دور ہے۔ ہماری خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں، اور ہم عوام کو عظیم تاریخ کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ ملک بھر میں بلے کے نشان، مخصوص نشستوں، ضمنی انتخابات اور پارٹی کی تنظیم نو کا نقصان ایسی چند مثالیں ہیں جہاں پارٹی قیادت بری طرح ناکام رہی۔ پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیورٹ پر مشتمل ہوتی ہیں اور فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے۔ میں شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب کے خلاف دونوں سے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں، تب ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اگر پارٹی کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں۔ اگر شبلی کو ہٹایا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی، اور اگر ہم ماضی کی طرح ناقص لوگوں پر خاموشی اختیار کرتے رہے تو فتح نظر نہیں آئے گی۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ مسترد کر دیا۔ تو یہ بڑی عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور یہ کون کھائے گا، یہ کیسے پک رہی ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ عمران خان کو ضمانت کیوں دی، اور نیب نے ہائی کورٹ جو ہے اس کو چیلنج کر دیا، اور چیئرمین نیب کا عمران خان کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع، اور چیئرمین نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ اور یہ کہ عمران خان کو ضمانت کیوں ملی، بھائی جان، یہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان نے پاکستان سے باہر نہیں بھیجے، یہ پاکستان کے اندر آئے تھے، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر تو عمران خان کو ایوارڈ ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ توشہ خانہ، یہ عدت کیس، یہ 190 ملین القادر ٹرسٹ والا کیس کرتے رہیں، ان کو چیلنج، اور کوئی کیس ہے نہیں ہے۔ خان صاحب کو بھی آپ نے جیل میں رکھنا، چونکہ وہ مان نہیں رہا، تو اس وجہ سے آپ اپیلوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ مریم کی سینہ میں جھگڑا، مریم نواز کی تقریر کے دوران ہنا پرویز اور عظمیٰ کاردار کے درمیان پھڈا، اور عظمیٰ کاردار ہنا پرویز بٹ کی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ہنا پرویز نے کیسے زبردستی عظمیٰ کو سیٹ سے اٹھایا، ویڈیو میں دیکھیے۔ اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو چلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے سٹار پلس کا ڈرامہ بنا رکھا ہے پنجاب اسمبلی کو، اور یقین جانیے ایسے عجوبے ہیں یہ بٹ۔ اور وہ جو لڑکی ہے معصوم سی، اس کے برادر ان لاء نے مجھے انٹرویو بھی دیا تھا، اور انبلیویبل میں اس کو نشر کروں تو وہ سنا سم تھنگ، وہ معصوم سی لڑکی جو ہے مریم صاحبہ کے دائیں بائیں ہوتی ہے، یہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، انبلیویبل۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کن عورتوں کے ہاتھ میں، کس باندر کے ہاتھ میں آپ نے ماچس دے دیے جو آگ لگا رہے ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، پھر بھی لاکھوں روپے کا بل آتا ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہ بیوی اور نہ بچے ہیں، 1,68,000 روپے کا بجلی کا بل آ گیا۔ اب شیخ صاحب کریں تو کیا کریں، یہ لوگ اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے، مگر انہوں نے لوگوں کو بجلی کی ننگی تاروں پر لٹکا دیا ہے۔ شیخ رشید بھی بجلی بل سے نالاں ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اس خطے کے اندر، اور کب تک ہوتا رہے گا۔ شیخ صاحب آپ بھی 76 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، آپ ان ساری باتوں کے ذمہ دار ہیں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اپنا خیال رکھیے گا. جمعہ مبارک ہو سب کو. تو انشاءاللہ جلد آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.